مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے رہے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کروفر یا ٹاٹ باٹ یعنی کہ شان و شوکت وغیرہ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جایا کرتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ قلب مطمئن کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئن یعنی کہ پرسکون دل۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیے جاتے تھے۔ فی البدیہہ یعنی کہ فوراً۔ میں میر سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے یعنی کہ مسکرائے۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، میں نے قدری کر لی ہے۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ کیا پاکستان سے پہلے مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر یعنی کہ مشورہ دینے والے۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔